بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام ہم نے شروع کی ہوئی ہے سلطان محمود غزنوی سے جلال الدین اکبر مغل اعظم تک کی تاریخ اسلام ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس کی آج 40ویں قسط ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے بعد ہم شروع کر رہے ہیں سلطان شہاب الدین غوری۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سلطان شہاب الدین غوری صحیح معنوں میں ہندوستان کی اسلامی سلطنت کا بانی شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سپہ سالار کی حیثیت سے وہ سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور نہ کر سکتا ہے، لیکن اس میں بعض ایسی خوبیاں تھیں جو سلطان محمود غزنوی میں نہیں پائی جاتی تھی، اور انہی خوبیوں کی بدولت اس نے ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی بنیادیں مضبوط اور مستحکم کر دی تھی۔ شہاب الدین غوری بڑا مستقل مزاج، بردبار اور دور اندیش حکمران گزرا ہے، اور شکست کھا کر بھی ہمت نہ ہارنے والا تھا۔ وہ سلطان محمود غزنوی نے کبھی کسی مارکے میں شکست نہیں کھائی، جبکہ سلطان شہاب الدین غوری کو 2 مرتبہ اپنی دور حکومت میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے ان شکستوں سے دل برداشتہ ہونے کی بجائے زیادہ طاقت اور قوت کے ساتھ دوبارہ حملے شروع کیے، جس کی بنا پر اس کی فتوحات زیادہ مستقل اور پائیدار ثابت ہوئی تھی۔ اس نے جو علاقے فتح کیے وہاں مستقل طور پر مسلمانوں کی حکومت بھی قائم کرتا چلا ہی گیا۔ سلطان شہاب الدین غوری دھن کا بڑا پکا تھا، اور جب کوئی ارادہ کر لیتا تو اسے پورا کر کے ہی چھوڑتا تھا۔ وہ ناکامیوں سے گھبراتا نہ تھا کبھی بھی زندگی میں۔ اس نے بڑے لائق اور بڑے ہولنہار غلام جمع کر رکھے تھے جو ملکی انتظام اور سپہ گری کی خودداد قابلیت رکھتے تھے۔ ان غلاموں کو وہ بڑا عزیز رکھتا تھا، اور وہ بھی ہمیشہ سلطان شہاب الدین غوری کے لیے جانساری پر آمادہ رہتے تھے۔ چنانچہ ان غلاموں نے کئی علاقے فتح کیے اور سلطان شہاب الدین غوری کی حکومت میں شامل کیا، اور اسے ایک مستقل سلطنت بنا کر رکھ دیا۔ سلطان شہاب الدین کو خدا نے کوئی فرزند عطا نہ کیا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے کسی ساتھی نے کہا، اگر اللہ آپ کو فرزند عطا فرماتا تو آپ کے بعد آپ کے تخت و تاج کا وارث وہی ہوتا۔ یہ جملہ سن کر سلطان شہاب الدین غوری نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے غلام میرے بیٹے ہیں، یہی میرے بعد میری سلطنت کے وارث ہوں گے، یعنی کہ غلام۔ اس نے جو کہا تھا وہی صحیح نکلا، وہی کر دکھایا۔ اس کے غلام ہی اس کے وارث ثابت ہوئے، اور اس کے بعد اس کی سلطنت ان غلاموں ہی میں تقسیم ہوئی جن کی اس نے شہزادوں کی طرح تربیت کی تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری شروع ہی سے نئے نئے علاقے فتح کرنے اور اپنے خاندان کی حکومت کو دور دور تک پھیلانے کا بڑا شوق رکھتا تھا۔ اس کام کے لیے جن جن خوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری سلطان شہاب الدین غوری میں موجود تھی۔ بس لشکروں کی تنظیم اور تربیت کے علاوہ لشکر کی رہنمائی کرنے اور اسے جنگ کے دوران دشمن سے لڑانے اور فتح مند رہنے کا ڈھنگ بھی وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ شروع میں اس کی حکومت غزنوی کے علاقے میں تھی۔ اس کا بڑا بھائی غیاث الدین غوریوں کا سلطان تھا، جبکہ شہاب الدین غوری اپنے بھائی کے نائب کی حیثیت سے غزنی کے علاقے کا حاکم ہوا کرتا تھا۔ چھوٹے سے علاقے پر قناعت کر کے بیٹھ جانا شہاب الدین غوری کو مناسب معلوم نہ ہوا۔ اس نے شروع ہی سے ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم کرنے کا خواب دیکھ رکھا تھا۔ چنانچہ اس نے غزنی کی فتح کے بعد ملتان پر قبضہ کر لیا، اور پھر اس نے فتوحات کا جو سلسلہ شروع کیا تو ہندوستان کے اندر وہ ایک مضبوط اور مستحکم حکومت قائم کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اسی طرح سلطان شہاب الدین غوری کو ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت قائم کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، 2 گھوڑ سوار اس ایک شاہراہ پر سفر کر رہے تھے جو بیرا، بنو اور غزنی سے ہوتے ہوئے غور کی طرف چلی گئی تھی۔ اپنے گھوڑوں پر بیٹھے دونوں سوار تھکے ہارے لگتے تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ کوئی لمبا سفر کر کے آئے۔ غزنی اور غور کے درمیان ایک چوراہے پر آ کر وہ رک گئے۔
یہ چوراہا دریائے اور غزاب کے قریب تھا اور اس نے دیکھا اس چوراہے سے مختلف سمتوں کو کئی شاہراہیں نکلتی ہیں اور وہاں وہ رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے تھے۔ دونوں اجنبی تھے اور اس شاہراہ کا تعین نہ کر پا رہے تھے جو ان کی منزل کی طرف جاتی تھی۔ چوراہے سے 5 شاہراہیں مختلف سمتوں کی طرف جاتی تھی۔ ایک سیدھی آگے دریا اور غزاب کو عبور کرنے کے بعد غور اور پھر وہاں سے دریائے ہلمند کو عبور کرتے ہوئے سبزوار اور ہرات کی طرف چلی گئی تھی، اور دوسری شاہراہ نیچے جنوب کی طرف کندھار سے ہوتی ہوئی سیستان کی طرف چلی جاتی تھی، اور یہ شاہراہ زیادہ تر دریائے ارغزاب کے کنارے کنارے ہی جنوب کی طرف جا رہی تھی۔ تیسری شاہراہ شمالی مغرب کی رخ پر کوہ بابا کی طرف جاتے ہوئے اور وہاں سے کوہ بابا کے بائیں پہلو سے خم کھاتی ہوئی سیدھی آگے بلغ اور ترمز کی طرف چلی گئی تھی۔ چوتھی شاہراہ شمال مشرق کا رخ کر رہی تھی اور وہ کوہ سفید میں سے ہوتی ہوئی جلال آباد کا رخ کرتے ہوئے کوہ ہندو کش کی طرف چلی گئی تھی۔ پانچویں شاہراہ وہاں سے غزنی اور بنو اور واپس بھیرا کی طرف جا رہی تھی۔ دونوں سوار اس چوراہے پر رک گئے تھے، کچھ دیر تک ادھر ادھر دیکھتے رہے، پھر ایک اپنے ساتھی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، علی مردان میرے بھائی، خوب پھنسے ہو، سورج غروب ہونے کو بھی لگا ہے اور ہم یہ تعین نہیں کر پا رہے کہ ہم کس شاہراہ کو اختیار کریں کہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ وہ شخص جب خاموش ہوا تو جسے اس نے مخاطب کیا تھا اور اس کا نام اس نے علی مردان لیا تھا، وہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، غازی بیگ تمہارا کہنا درست ہے، اس چوراہے سے کافی شاہراہیں نکلتی ہیں جنہوں نے ہمیں ایک الجھن میں ڈال دیا ہے۔ اچانک علی مردان چونک پڑا اور اپنے ساتھی کو مخاطب کر کہنے لگا، غازی بیگ کام ہو گیا۔ غازی بیگ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھ لیا، کیا کام ہو گیا میرے بھائی؟ جواب میں علی مردان نے گھوڑے پر بیٹھے ایک سمت اشارہ کیا۔ غازی بیگ نے جب اس طرف دیکھا جس طرف علی مردان نے اشارہ کیا تھا تو اس کے چہرے پر تبسم بکھر گیا، اس لیے کہ اس طرف سے ایک چرواہا اپنے ریوڑ کو ہانکتا ہوا اسی چوراہے کی طرف آ رہا تھا۔ اس چراہے کو دیکھتے ہوئے دونوں اسے گھوڑوں سے اتر کھڑے ہوئے، اپنے گھوڑوں سے اتر کر کھڑے ہو گئے۔ ریوڑ کو ہانکتا ہوا وہ چراہا قریب آیا اور دونوں کو اس طرح کھڑے دیکھ کر چند ثانیوں تک انہیں بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر ان کے قریب آیا اور بڑی لجاجت سے، نرمی اور بڑی اپانیت سے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، صاحبو، اگر میں غلطی پر نہیں تو تم دونوں ان سرزمینوں میں اجنبی لگتے ہو۔ اس چوراہے پر شاید تم دونوں اس لیے رک گئے ہو کہ یہ تعین نہیں کر پا رہے کہ کون سی شاہراہ تمہاری منزل کی طرف جا رہی ہے۔ چراہا جب خاموش ہوا تب علی مردان اسے مخاطب کر کہنے لگا، عزیز بھائی، تیرا انداز بالکل درست ہے، ہم اجنبی ہیں، پہلی بار ان علاقوں کی طرف آئے ہیں، اسی لیے اس چوراہے پر کھڑا ہو کر تعین کر رہے تھے اور تعین کر پا نہیں رہے تھے۔ ہمیں کدھر کا رخ کرنا چاہیے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس پر چراہا مسکرایا اور کہنے لگا، کہاں جانا چاہتے ہو؟ علی مردان نے غور سے اس کی طرف دیکھا، کہنے لگا، ہماری منزل کا تعین نہیں، ہم غوریوں کے بادشاہ غیاث الدین کے بھائی شہاب الدین کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے سامنے ایک شکایت، ایک تالش پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یوں جانو جہاں شہاب الدین مل جائے وہیں ہماری منزل ہوگی۔ علی مردان کے ان الفاظ پر چراہے کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ چراہا عمر کے لحاظ سے 40 کے لگ بھگ تھا۔ تھوڑی دیر کے تک وہ دونوں کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر انتہائی ہمدردی اور محبت سے کہنے لگا، عزیز بھائیو، ہم کوستانی لوگ صاحب ثروت تو نہیں ہوتے، لیکن ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوبی اور سرمایہ مہمان نوازی ہوتی ہے۔ اگر تم دونوں لمبا سفر کر کے آئے ہو اور شہاب الدین غوری سے ملنا ہی چاہتے ہو تو پھر میں تمہیں پیشکش کرتا ہوں کہ شب بصری میرے ہاں کرو، مطلب کہ رات میرے ہاں گزارو، صبح سویرے اپنی منزل کی طرف نکل جانا، میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد رکا، پھر وہ دوبارہ ان دونوں کو بڑی ہمدردی میں مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، جہاں تک شہاب الدین غوری کا تعلق ہے تو وہ تگین آباد میں قیام رکھتا ہے اور ان دنوں وہیں قیام کیے ہوئے۔ تگین آباد یہاں سے کافی دور ہے، دیکھو مغرب کی طرف سورج غروب ہونے والا ہے، تم دونوں اجنبی ہو، ان شہروں اور راستوں سے واقف بھی نہیں ہو،
میرے ساتھ چلو، یہ بائیں جانب قریب ہی میری بستی ہے، بالکل دریا کے کنارے، وہاں قیام کرو، خود بھی سستا لو، آرام کر لو، تم دونوں کے گھوڑے بھی تھکے ہارے لگتے ہیں اور وہ بھی آرام کر لیں گے۔ رات بسر کرنے کے بعد تم اور تمہارے یہ دونوں گھوڑے تازہ دم ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کس سمت سے سفر کرتے ہوئے تگین آباد پہنچ سکتے ہو۔ چراہا جب خاموش ہوا تب اس بار اسے غازی بیگ مخاطب کرنے کے کہنے لگا، بھائی جو پیشکش تم کر رہے ہو یہ ہے تو بڑی پرکشش۔ میرے عزیز بھائی پہلے تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ چراہا پھر دھیرے دھیرے مسکرایا، کہنے لگا، ناموں میں کیا رکھا ہے صاحب، تم مجھے چراہا ہی کہہ سکتے ہو اور اسی سے نام سے مخاطب کر سکتے ہو۔ ویسے میرا نام فضائل خان ہے۔ بھائی تکلف نہ کرنا، میرے ساتھ چلو، تمہیں آرام اور قیام کی ضرورت ہے۔ جو روکھا سوکھا میں اپنے گھر میں کھاؤں گا تمہیں بھی پیش کر دوں گا، اور مجھے اس بات پر فخر ہوگا کہ میں نے لمبی مسافت والے 2 مسافروں کو اپنے یہاں ٹھہرا کر ان کی میزبانی کا شرف حاصل کیا تھا۔ انکار نہ کرنا، تم دونوں کی خدمت کر کے جو ثواب مجھے ملے گا میں جانوں گا کہ وہ میرے اعمال میں ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ چراغے فضائل خان کے ان الفاظ پر علی مردان اور غازی بیگ دونوں ہنس دیے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر علی مردان کہنے لگا، بھائی ہم تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، ہم تمہاری پیشکش کو ایک نعمت سمجھتے ہوئے ٹھکرائیں گے نہیں۔ اس پر فضائل خان خوش ہو گیا، کہنے لگا، اگر ایسا ہے تو آؤ بسم اللہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی علی مردان اور غازی بیگ دونوں نے اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑی اور ریوڑ کے پیچھے فضائل خان کے ساتھ ہو لیے۔ انہیں کچھ دور نہ جانا پڑا تھا کہ انہیں اپنے سامنے ایک بستی کے آثار نظر آنے لگے۔ جب وہ بستی کے قریب گئے تب انہوں نے دیکھا بستی سے باہر کچی مٹی کا ایک احاطہ بنا ہوا تھا۔ وہاں آ کر فضائل خان کا بھیڑ بکریوں پر مشتمل وہ ریوڑ آپ سے اپنے آپ رک گیا۔ مٹی کے اس احاطے کے ایک طرف لکڑی کا دروازہ تھا۔ فضائل خان نے آگے بڑھ کر وہ دروازہ کھول دیا۔ ریوڑ کے جانور اندر داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ احاطہ کے اندر سرکنڈوں کے چھپرے بنے ہوئے تھے۔ ریوڑ کے جانور آپ سے اپنے آپ ہی ان کے نیچے جا کر بیٹھنے لگے تھے۔ علی مردان اور غازی بیگ بھی فضائل خان کے ساتھ احاطہ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا احاطہ کا دایاں حصہ تو زیادہ تر چھپر نما تھا جس کے نیچے ریوڑ کے جانور چلے گئے تھے۔ بائیں جانب کچھ کمرے بنے ہوئے تھے اور ان کمروں میں سے آگے ایک چھپر نما ایک استبل تھا، اس کے نیچے ایک گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا۔ علی مردان اور غازی بیگ جب احاطہ میں داخل ہو گئے تھے تب فضائل خان نے احاطہ کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ پہلے علی مردان اور غازی بیگ کو لے کر چھپر نما استبل کی طرف گیا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیزو، دونوں اپنے گھوڑوں سے اپنے بستر، ضرورت کا سامان اور زمینیں اتار لو۔ یہ سامنے جو گھوڑا بندھا ہے میرا ہے، کبھی کبھار میں نے کہیں جانا ہو تو اسے سواری کے لیے استعمال کرتا ہوں، لہذا اپنے گھوڑوں کو اس کے قریب باندھ دو۔ اندر وہ دائیں جانب جو بورے رکھے ہوئے ہیں ان میں گھوڑوں کی خوراک ہے، ان میں دانا ملا بھس بھی ہے، وہاں سے بھس نکال کر اپنے گھوڑوں کو ڈال دو۔ گھوڑوں کے قریب ہی پانی سے بھری بالٹی ہے، وہاں سے تم گھوڑوں کو پانی پلا سکتے ہو اس کے ذریعے۔ فضائل خان کے کہنے پر علی مردان اور غازی بیگ تیزی سے حرکت میں آئے۔ دونوں نے گھوڑوں کی زینوں سے بندھا ہوا اپنا سامان اتار لیا اور سامان کو ایک طرف رکھ دیا۔ پہلے گھوڑوں کو پانی پلایا، پھر جو گھوڑا پہلے وہاں بندھا ہوا تھا اس سے ہٹ کر دونوں نے اپنے گھوڑوں کو باندھ دیا اور گھوڑوں کے آگے جو دانا ملا ہوا چارہ تھا وہ ڈال دیا گیا تھا۔ اس کے بعد فضائل خان کے کہنے پر اپنا سامان اٹھا کر وہ ساتھ والے کمرے کے ایک کونے میں رکھوا دیا۔ علی مردان اور غازی بیگ نے دیکھا وہ کمرہ بھی جس میں وہ داخل ہوئے تھے خاصا بڑا تھا۔ کمرے کی چھت لکڑی کے تختوں کی تھی اور پورا چھت جو مخروطی شکل کی تھا وہ لکڑی کے 4 موٹے موٹے ستونوں پر کھڑا تھا۔ کمرے کی دیواریں سرکنڈوں کی موٹی بند سے بنی ہوئی تھی اور ان سرکنڈوں کو اندر باہر سے مٹی میں پوتا ملا کے انہیں خوبصورت بنا دیا گیا تھا۔ علی مردان اور غازی بیگ نے جب اپنا سامان وہاں رکھ لیا تب ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے فضائل خان نے کہنے لگا، تم دونوں گرم علاقے کے رہنے والے لگتے ہو، ایسے کمرے تم نے اپنی سرزمین میں نہیں دیکھے ہوں گے۔
اس کی مخروطی شکل اس لیے ہے کہ تاکہ برف باری کے دور میں جب یہاں زوروں کی برف پڑتی ہے تو چھت پر ٹکنے کی بجائے پگھل کر نیچے چلی جاتی ہے۔ پھر اس نے کمرے کی وسط میں ایک تنور کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، یہ تنور جو تم دیکھ رہے ہو، برف باری کے دور میں اس میں لکڑیاں ڈال کر اسے گرم کر دیا جاتا ہے۔ لکڑیاں جب جل جاتی ہیں تو اس کے اوپر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے اور اس طرح پوری رات یہ کمرہ گرم رہتا ہے۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں ہم، کل انشاءاللہ تعالیٰ میں 41 نمبر قسط جو ہے اس کو بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔